یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسکیپ فرام کیج۔ آج کے چند ایک سوال، میں کہاں پر ہوں، میں کیا سوچتا ہوں، میرا آبجیکٹو کیا ہے، ایسے سوال اور اس طرح کے نہ جانے کتنے سوال جو کہ ہمارے من کے اندر اٹھتے رہتے ہیں، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، وہ سوال اکثر سوال ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کے جوابوں کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوتی ہے، مگر پھر بھی سوال در سوال ہی ہمارے اندر کہیں موجود رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ آخر ہم ان سوالوں کے جواب کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ بھی نہیں جان پاتے کہ یہ سوال آخر سوال ہی کیوں رہتے ہیں، ان کے جواب ہم کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے۔ اگر اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے انفیریٹی کمپلیکس، یعنی کہ اگر دوسرے لفظوں میں میں اس کی بات کروں تو خود کو کسی سے کم سمجھنا۔ ہم اس سب کے باوجود بھی ایسے بہت سارے خواب ہیں جو دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، ہر لمحہ دیکھتے ہیں، ہر گھنٹہ دیکھتے ہیں، ہر دن دیکھتے ہیں، مگر وہ خواب بھی صرف ہمارے سوالوں کی طرح خواب رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ہر کسی سے کم سمجھتے ہیں۔ یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو ہمیں کسی سے کم سمجھنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کیوں مجبور کر دیتا ہے؟ اس لیے مجبور کر دیتا ہے کیونکہ اس معاشرے میں منفی سوچوں کا رجحان زیادہ ہے بجائے اس کے کہ مثبت سوچوں کو پرویل کیا جائے۔ یہ معاشرہ بھی ہمارے خوابوں کو توڑنے میں مسلسل کوشش کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کوشش میں وہ ہر لمحہ، ہر دن اور ہر گھنٹہ جٹ جاتا ہے، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ آخر یہ معاشرہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ معاشرہ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اپنے خواب بننا چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید ہم کہیں نہ کہیں خواب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حوصلے بس ہو چکے ہوتے ہیں تاکہ ہم مزید ان خوابوں کو پرسو نہ کر سکیں، ہم ان خوابوں کو اچیو نہ کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں، ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ضرور رہتے ہیں جو اپنے خوابوں کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے، یعنی کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ ان معاشرے کے لوگوں کی باتیں، ان معاشروں کے لوگوں کا رویہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ کیوں فرق نہیں ڈالتا؟ کیونکہ وہ اپنے خواب دیکھنے میں سچے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی اچھی ٹرم ہے، یار گزارا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر میرے دوستو بات صرف اتنی سی ہے کہ آخر کب تک ہم اس جملے کو پرسو کرتے چلے جائیں گے؟ کب تک ہم اس جملے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں گے؟ کب تک ہم اپنی ناکامیوں کے بوجھ اپنے کاندھے پر لادے اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ لوگوں نے خود ڈھونڈنا۔ بات یہ ہے کہ آخر کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز میرے پاس ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی یہ زمانہ یاد کر سکے۔ افسوس کے ساتھ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں ان رویوں پر اور ان اسپیکٹس پر سوچنا کبھی سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اس پہ مجھے ایک بہت شعر جو میری زندگی کا پہلا شعر جو میں نے دیکھا تھا مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ عمر اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ ہم جس خطے میں موجود ہیں، ہم اس خطے میں ان لوگوں کے درمیان میں ہمیشہ منفی سوچوں کو ہی جمع پائیں گے۔ یہ منفی سوچوں کے ساتھ ہی ہم نے گرو اپ کرنا ہے۔ یہ معاشرہ، یہ لوگ، یہ ہمیں صرف یہی سکھاتے ہیں کہ یار تو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ لوگ جو کامیابی اور کامرانی کی ترقیوں تک پہنچے ہیں، ان کی کامیابی اور کامرانی، ان کی انتھک محنت اور ان کا دوسرے لوگوں سے یونیک ہونے کی وجہ سے، منفرد ہونے کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم یہ بات بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یار وہ بھی تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر
آگے چلے گئے. میں, آپ یا کوئی بھی اس معاشرے کا ایسا فرد, وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کو سوچتے ہوئے چلتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں اپرچونٹیز نہیں ہیں. میرے لیے کامیابیوں کا حصول مشکل سے مشکل ترین ہے. میں ایک غریب آدمی ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ ایک دفعہ when I was young enough, تو ہمیں بھی ایک بھرم تھا کہ ہم بھی ایک غریب آدمی ہیں. اس سے پہلے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ 28 سال تک تو میں بھی ایک نیگیٹیوٹی کی زندگی گزار رہا تھا. نیگیٹیوٹی ایسے کہ یار, اکثر یہ بات آپ بھی سوچئے کہ ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں, یار ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, ہر دفعہ میں ہی کیوں ہار جاتا ہوں, ہر دفعہ اسی طرح سے کیوں سوچیں بدلتی ہیں. یہی سب سوچتے سوچتے اگر آگے بھی زندگی چلتی چلی جاتی تو کیا ہوتا. ایک بہت اہم واقعہ جو مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے, جو کسی نے مجھے غربت اور امیری کے فرق میں سمجھایا تھا, وہ صرف اتنا تھا, کوئی میرا جاننے والا تھا, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو عید کے دن میں کسی وقت میں ان کے گھر میں گیا. جب میں گیا تو رسمی ملاقات ہوئی, اور رسمی جو بھی ملاقات کے بعد جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے میرا حال چال پوچھا. جب انہوں نے میرا حال چال پوچھا تو میں نے کہا یار غریباں دا کی حال چال ہوتا. اسی طرز میں انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا. جب انہوں نے مسکرا کے میری طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے ایک سوال کیا. وہ سوال مجھے تو جھنجھوڑ گیا, آپ کو بھی شاید جھنجھوڑ جائے. وہ سوال صرف اتنا سا تھا, یار یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں یہ کتنے کے؟ میں نے ان کو جواب دیا کم سے کم کر کے 700-800 روپے کے شاید. جب یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی سلائی کتنے کی؟ تو میں نے ان کو 200-400 روپے بتایا. 1000-1200 روپے کا تقریباً ایک سوٹ جو میں پہن کے کھڑا تھا. انہوں نے کہا کہ یار تو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے, جبکہ تو نے اپنے پیسوں سے یہ کپڑے خرید کے پہنے ہیں, اور جو کپڑے میں نے پہنے ہیں وہ شاید اگر مجھے کوئی نہ دیتا تو میں نہ. یہاں سے امارت اور غربت کا ایک فرق جو ایک عام آدمی نے مجھے سمجھا دیا. لیکن پھر بھی زندگی کے اندر منفی رویے, منفی سوچیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. ہم جب بھی کوئی چیز پلان کرتے ہیں, ہم جب بھی کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم سب سے پہلے چند لوگ ہیں جن سے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کی فیملی آتی ہے. جب ہم فیملی سے جا کے کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ری ایکشن آتا ہے وہ صرف اس بات کا آتا ہے, وہ چھڈ یار اے ہوگے بھی بڑے لوگوں نے کیتا ہے, تو کر کے کیڑا پارٹ آ لینا. اب دیکھیں, اگر یہی جملہ اگر آپ کو سننے کو ملے, آپ کا موٹیویشن لیول کس لیول تک نیچے آ جائے گا, یعنی منفیت آپ کو وہاں سے ملے. اب یہاں سے میرا انفینٹی کمپلیکس کا ایک لیول بننا شروع ہوتا. پھر باری آتی ہے ہمارے کچھ دوستوں کی. وہ ایسے دوست جن سے آپ ہر کام شیئر کرتے ہیں. ان دوستوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو آپ اپنا پلان کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ نے ایک خواب دیکھا ہے, آپ اپنا پلان بنا رہے ہیں, آپ اس کے بابت اس کو بات بتا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جا کے بھی آپ کو متضاد رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا. متضاد رویے کیا مطلب, اگر ہم 4 دوستوں سے جا کے بات ڈسکس کرتے ہیں, شاید ہی ان میں سے کوئی ایک آدمی ہو جو کہے یار ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, آپ یہ کر سکتے ہو. ادروائز آنسر صرف ایک ہی آئے گا. وہ آنسر کیا آئے گا, یار چھوڑو پرے, ہم کیا یہ کام بہت سے لوگوں نے کیا, ناکام ہو گئے سارے, اور تیری قسمت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کہ تو یہ کام کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے خواب کو پانے کی, یا آپ نے جو خواب دیکھا ہے, جو کام کرنا چاہتے ہیں, اس کا بھی کوئی پختہ یقین اپنے اندر بھی نہیں ہے. اور رہی صحیح کثر وہ آپ کی فیملی اور آپ کے دوست وہ نکال دیتے ہیں, یعنی کہ ٹوٹل نیگیٹو, یعنی کہ انفینٹی کمپلیکس اپنے عروج پر پہنچتی چلی جاتی ہے. ہم وہاں سے کوشش کرتے ہیں اپنی ڈگریوں کو سپروائز کرنے کی, یعنی ان کو اوپر سے اوپر لے کے جانے کی. اس کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں,
ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं और पता नहीं क्या काम करते हैं। हम शुरू से ही जो सोच लेके चलते हैं वो शायद 40-50 हज़ार की नौकरी थी। जब हम नौकरी से के अंदर चले जाते हैं, हम सोचते हैं हम थोड़ी देर के लिए एक नौकरी करते हैं, बाद में मैं फलाना काम या ये काम करूँगा। फिर मैं उस नौकरी के अंदर उस 50,000 60,000 के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि बाद में मुझे वो नौकरी छोड़ना, उस 50-60 हज़ार को छोड़ना भी एक अजाब से कम नहीं लग रहा होता। और दूसरी बात, जब भी मैं अपनी इस बाबत किसी से डिस्कस करता हूँ, किसी को कोई बात बताता हूँ, तो आगे से फिर वही सवाल, छड़ पड़े यार लगी रोटी नू क्यों लत मारना। फिर मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ। मैं अपनी वैल्यू को असेस नहीं करता, मैं अपने ख्वाबों को दबाए चले जाता हूँ। फिर जिंदगी ने एक दिन खत्म हो ही जाना है। जिंदगी गुजरती चली जाती है, आपका उस जॉब से बाहर निकलना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को मजीद बढ़ाता चला जाता। फिर एक वक्त आता है कि आप प्रॉपर पूरी हार मान लेते हैं, आप आराम से बैठ जाते हैं, आप अपने आप को फ्लो के साथ चलना शुरू कर देते हैं और कामयाब लोगों को देखकर अक्सर यही कहते सुने जाते हैं या कहते पाए जाते हैं कि यार यदि किस्मत चंगी सी। सर बात सिर्फ इतनी सी है, हम उनकी किस्मत को तो बखेड़ा दे सकते हैं, इल्ज़ाम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पर जस्टिफिकेशन लेके आते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते उस पोजीशन तक, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए शायद 1 या 2% लोगों अपनी किस्मत से या आसानी के साथ पहुँच गए हों, लेकिन उन 98% या 98% लोगों का क्या करेंगे जो उस पोजीशन, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए दिन रात मेहनत की, ना जाने कैसे कैसे रिस्क लिए, ना जाने कैसी कैसी जलालतें फेस करनी पड़ी। इससे मुझे एक फिल्म का एक सीन याद आता है। रिसेंटली एक फिल्म थी सुल्तान, वहां पे अनुष्का शर्मा ने जब उसको थप्पड़ मारा और वो अपने घर आया, जब उसका बाप उससे मिलने के लिए आता है, तो वो सुल्तान से उसका बाप कहता है कि यार कहीं तू कोई मरने मुरने का ख्याल अपने जहन में तो नहीं लेके आया। आगे से सलमान खान जो कि सुल्तान का रोल प्ले कर रहा है, वो उसे कहता है नहीं बाबू मैं कोई बच्चा नहीं हूं। उसका बाप आगे से उसको थोड़ा सा दिलासा और देता है और सलमान खान आगे से सिर्फ अपने बाप को ये कहता है कि बापू बस बेइज्जती हो गई। उसका बाप एक बहुत खूबसूरत एक फिक्रा कहता है और वो फिक्रा ये था कि सुल्तान कई बार इज्जत कमाने के वास्ते जलालत करानी बड़ी जरूरी हो गई। मैं और आप ख्वाब तो देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अपनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आ जाते हैं, खुद को भी हर एक से कमतर समझना शुरू कर देते हैं, और जब हम हार जाते हैं, जब हम गो विद द फ्लो के अंदर चलते जाते हैं, अपनी जिंदगी का ईज तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन सवाल ये है, आप सबसे भी है, मेरे से भी है, अगर मैं अपनी जिंदगी का ईज तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, इट मीन्स कि मेरे अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर मैं इस सिस्टम और इस सेटअप से बाहर निकल गया तो शायद मैं ये जो 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया है ये भी कमाने के काबिल नहीं रहूंगा। इसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मैं अपने आप को खुद से कमतर समझता चला जाता हूँ, हर एक से कमतर समझता चला जाता हूँ, मैं अपने आप को एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी आदमी की तरह ट्रीट करता हूँ। मेरी लाइफ भी ऑर्डिनरी गुजरती चली जाती है। मैंने कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बारे में सुना जरूर होता है और मैं ये जरूर कहता हूँ कि यार बस किस्मत धक्के ने जेड़े मैनू मिल रहे हैं। सर कब तक किस्मत के धक्कों या किस्मत की फरमानी के ऊपर चलते चले जाएंगे? क्या हम में से कुछ लोग उठकर बहुत आगे नहीं चले गए? चले गए। हम क्यों यहाँ पे बैठे हैं? हमारे अंदर ऐसी क्या नई चीज है कि मुझे किस्मत का भी इंतजार करना ना पड़े? तो इकबाल किन लोगों को कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ही पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो अपनी एफर्ट्स को, अपने काम को इतना ऊपर कर लेते हैं कि आखिर अल्लाह की खुशनुदी भी उनको हासिल होती है तो तकदीर के फैसले भी बदल जाया करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए पागलपन,
اس کے لیے اپنی ذات کو کچھ سمجھنا ہے, اپنی ذات کو ڈھونڈنا ہے. میں اپنی ذات کو ڈھونڈتا نہیں اور دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کرتا ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیے, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنائیے, پھر بات کیجیے, پھر تقدیر پہ ڈالیے. اور کوشش کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے, لیکن اس سب کے لیے آپ کو جو چیز چھوڑنی پڑے گی وہ چیز ہے خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنا. اپنی انفیریٹی کمپلیکس کو چھوڑ دیجیے, اس پنجرے کو توڑ دیجیے جو آپ نے اپنی ذات کے اندر ہی بنایا ہوا. مثلا یہ کہ اشفاق صاحب کی کتاب میں اکثر میں پڑھ رہا تھا, زاویہ کتاب کے انہوں نے ایک مثال دے کے بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھائی تھی. وہ بات صرف ایسے تھی, انہوں نے کہا جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ایک زنجیر کے ساتھ باندھا جاتا ہے, تب ہاتھی کے بچے کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس زنجیر کو توڑ سکے. لیکن وقت گزرتا جاتا ہے, وہی ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے, اب اس کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اس زنجیر کو پھر بھی نہیں توڑ پاتا, کیونکہ اسے توڑنے کی وہ بچپن میں بہت سارا کوششیں کر چکا ہے. اب وہ فزیکلی تو شاید اس چیز کا باؤنڈ نہیں ہے, لیکن مینٹلی وہ اس چیز کا باؤنڈ ہے. بس اسی زنجیر کو توڑنا ہے, اسی انفیریٹی کمپلیکس کو ختم کرنا ہے. اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے, خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنا چھوڑ دیجیے. اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم ہوا. آپ لوگوں کو بہت شکریہ, آپ نے دیکھا. لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بہتری کی جا سکتی ہے تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ باکس میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ